اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں کو دعا کرتے وقت ایسے شک و شبے کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ رہ گیا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا اور آپ نے نہیں کیا؟ جانتے ہی ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اعتماد سے دعا کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم خوف اور شک و شبے کے ساتھ دعا کریں۔ اور میں بالکل ایسا ہی سالوں تک کرتی آئی ہوں کہ جب میں دعا کیا کرتی کہ مجھے ہر روز ہی اسی طرح سے محسوس ہوتا کہ مجھے مزید کچھ کہنا چاہیے تھا۔ شاید میں نے صحیح بات کے لیے دعا نہیں کی یا صحیح طور پر نہیں کہی، اور اکثر جب جانتے بوجھتے ہوئے ایک ہی مسئلہ مجھے بار بار درپیش آتا ہے تو کلام کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، چاہے آپ جیسا بھی محسوس کرتے ہیں، اور اگر ہمارا محسوس کرنا بھی کلام کے مطابق نہیں ہے تو جو ہم محسوس کرتے ہیں غلط ہے اور کلام صحیح ہے۔ آمین۔ مثلاً اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو اور میں خدا سے اس کام کے لیے معافی مانگوں اور اس کے باوجود شرمندگی محسوس کروں اور لگے کہ یہ دھوکہ ہے، خدا کا کلام دھوکہ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے مانگا سو پایا تو خدا کا کلام وفادار ہے۔ سو چاہے مجھے کچھ بھی محسوس ہو، خدا کا کلام صحیح ہے، اور جب تک ہم اپنے احساسات کے مطابق جئیں گے اور ابلیس کے جھوٹ کا سامنا نہیں کریں گے بلکہ اپنے ہی احساسات کو لیے بیٹھے رہیں گے تو دشمن ہمیشہ ہم پر بھاری رہے گا۔ سو میں نے طے کر لیا کہ اگر میں دعا کروں گی تو دعا کرنے کے بعد ایسا محسوس نہیں کروں گی جیسے میری دعائیں بیکار ہیں۔ سو میں اس کی تہ میں جانا چاہتی اور جاننا چاہتی تھی کہ آخر بات کیا ہے۔ اور ایک بات جو میں نے محسوس کی اور وہ بات خدا نے مجھ پر ظاہر کی کہ میں اسے پیچیدہ بنا دیتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اس کا انحصار وقت کے زیادہ ہونے یا الفاظ کی کاراگری پر ہے، بلکہ اس نے مجھے سکھایا کہ دعا مؤثر اور زندگی کو بدل دینے والی زبردست دعا انتہائی سادہ ہو سکتی ہے، حیران کن طور پر سادہ۔ اور میرا ایک پڑپوتا ہے اور وہ میرا خیال ہے یرمیا 3 سال کا ہے، اور اس کی ماں کو ایک رات معدے کی بہت شدید تکلیف ہوئی اور وہ اپنے بیڈ پر پڑی درد سے کرا رہی تھی۔ اس نے جا کر اس پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ اس کے لیے دعا کرے گا، اور اس نے کہا، یسو امی آؤچی آمین۔ لیکن سنیں کہ تقریباً اسی وقت اس کا درد ختم ہو گیا اور اس نے شفا پا لی اور وہ بہتر محسوس کرنے لگی۔ ایک دفعہ مجھے زندگی میں ایسا لگا جہاں خدا نے مجھے للکارا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جہاں تک ہو سکے مختصر الفاظ میں وہ مانگے جو تیری ضرورت ہے یا چاہت ہے۔ یہ آپ کی سوچ سے زیادہ مشکل ہے۔ جانتے ہیں کہ کچھ غلط کرنے کے بعد بس اتنا ہی کہنا کہ باپ میں معافی چاہتی ہوں، شکریہ۔ لیکن آپ چاہتے ہیں، او خدا مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، او خدا میں بہت بری ہوں، مجھے معاف کر دے، خدا میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ آپ کریں گے، پھر بھی کریں گے۔ ایسے وعدے کرنے میں وقت ضائع نہ کریں جنہیں آپ پورا نہ کر سکیں۔ بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھ سے ایسا ہو سکتا ہے، میں تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتی۔ سو ہم یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ دعا کی طاقت اس کے الفاظ کی کثرت میں نہیں، یا اس کے جوش خطابت یا اس کے لمبا ہونے میں نہیں، بلکہ صرف 2 چیزوں سے ہے۔ میرے خیال سے ایمان ہے۔ کیا میرا ایمان ہے کہ خدا میری سنتا ہے؟ کیا میرا ایمان ہے کہ اسے میری پرواہ ہے اور وہ میری زندگی میں دلچسپی رکھتا ہے؟ بغیر کلام پڑھے میں ایمان نہیں رکھ سکتی۔ اور میرا خیال ہے دعا کو مخلص ہونا چاہیے۔ آج آپ ایک حوالے میں دیکھیں گے کہ بائبل کہتی ہے راست باز کی دل سوز دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے جو عجیب قدرت کو جاری کرتی ہے۔ کیا بات ہے، ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں عجیب قدرت جاری ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں
हम अक्सर कहां जाकर ईमान खो देते हैं? जब हम इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे ईमान में हम दुआ कर सकते हैं और हम बड़ी खुशी से ईमान रखते हैं जब हम मौजज़ात को देखते हैं। लिखा है कि हम खुदा के वादों को ईमान और सब्र से हासिल करते हैं, और बहुत मर्तबा हमें इंतजार करना पड़ता है। और एक बात जो मैंने इंतजार के दौरान करना सीखी, यह है कि जब शक हमारे दिल में आए, मैं अपना मुंह खोलती और बावाज़ बुलंद कहती हूं, मैं जानती हूं कि खुदा इस वक्त मुझ में काम कर रहा है। अब मैं आपको कुछ जबरदस्त हवाला जात दूंगी जिनका सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह सादा ईमान ही है कि खुदा मेरी सुनता है और मेरी मदद करना चाहता है, और फिर अपनी दुआ को मुखलिस भी रखना और इस पर ध्यान भी देना पड़ता है। कुछ लोगों को दुआ में 10 मिनट ध्यान देना भी बहुत मुश्किल लगता है। सो आज सुबह मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो 8 बज रहे थे, और यकीनन आप जानते हैं कि मैं अंदर बाहर चलते फिरते दुआ करती हूँ। आप मुझे जानते हैं, और ये अच्छी बात है, खुदा हर वक्त आपकी बात सुनता है। लेकिन मैं 10 मिनट के लिए तवज्जो से बैठना चाहती थी कि आज मुझे दुआ के दौरान कोई तंग ना करे। मुझे इस हवाले से अपने आप को तैयार रखना था और अपना ध्यान दुआ से हटने नहीं देना था। मेरा ख्याल है मेरे लिए दिलसोज और मौसर दुआ यही है। दिलसोज का मतलब चीखना चिल्लाना नहीं है, इसका मतलब रोना भी नहीं है। जानते हैं, मैं उन लोगों के मुतालिक किताबें पढ़ती हूँ जो दुआ में रोते हैं, और मेरा ख्याल है ये कमाल है, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता। सो यकीनन मैं उम्मीद रखती हूँ कि खुदा रोए बिना ही मेरी दुआओं का जवाब देता है। आमीन। मेरा ख्याल है ये दिलसोज मौसर दुआ है, मुखलिस दुआ जो ध्यान से की गई। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा से बात करते हैं। सो आए मान लेते हैं कि हम दुआ के दौरान खुदा से बात करते हैं, और इस तरह से नहीं कि जैसे हम किसी और से बात करते हैं कि हम 10% तवज्जो इन पर और 90% दूसरों पर देते हैं। ऐसा ठीक नहीं। सो मैं आज की सुबह आपसे ही बात करना चाहती हूं। पहली बात यह है कि दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि दुआ का जवाब हासिल करने का एक तरीका यह भी है कि हम खुदा से गुफ्तगू करें। पहली बात यह है कि आप खुदा से कुछ मांगे बगैर दुआ का जवाब हासिल नहीं कर सकते। सो दुआ का पहला शाही कानून यही है कि तुमको नहीं मिलता इसलिए कि तुम मांगते नहीं। अब मैं सोच रही हूं कि आज सुबह यहां या टीवी पर देखने वाले कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में बला की जरूरतें हैं, लेकिन वो मांगते नहीं, लेकिन ख्वाहिश करते हैं। ओ काश। और मैं ये कहानी अक्सर सुनाती हूं क्योंकि ये मेरे लिए हैरान कुन है, लेकिन आज की सुबह के इस कलाम से पूरे तौर पर मेल खाती है। मैं एक डिपार्टमेंट स्टोर में एक औरत से मिली, और उसने मुझे टीवी पर देखने की वजह से पहचान लिया। सो हमने बातचीत शुरू कर दी। वो एक मसीह थी और एक चर्च के साथ तकरीबन 15 साल से थी, या शायद इसके लगभग। सो मैंने उससे उसके स्टोर के मुतालिक पूछा, और मैंने पूछा कि क्या आप लोग कमीशन पर काम करते हैं या तनख्वाह पर। उसने कहा हम दरअसल तनख्वाह पर काम करते हैं, लेकिन हमारा कोटा होता है जिसे पूरा करना होता है। पूरा ना करने पर हमें खबरदार किया जाता है, और अगर इसके बावजूद हम पूरा ना कर सकें तो हम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। सो इसके लिए मेरे पास एक आसान हल था, जो कि मैंने खुदा के कलाम से इस बात को सीखा था। मैंने उससे कहा आप इस हवाले से दुआ क्यों नहीं करती कि जो लोग यहाँ खरीदारी करते हैं आपके पास सामान लेने आए। उसने मुझे बिल्कुल आप लोगों की तरह हैरानगी से देखा। हाँ, मैं तो यहां खड़ी बस डरती रहती हूं कि मुझसे मेरी नौकरी छिन जाएगी। और उसने मुझे देखा और कहा क्या ऐसी किसी बात के लिए दुआ करना सही होगा? मैंने जवाब दिया प्यारी बहन, आप खुदा से किसी भी चीज के मुतालिक बात कर सकती हैं जिसका ताल्लुक आपसे है। अगर मुझे काम पर अपना कोटा पूरा करना है तो मुझे बस इतना ही दरकार है कि कुछ ग्राहक मेरी तरफ चलकर आए, तो मैं खुदा से क्यों ना कहूं कि उन्हें मेरी तरफ भेज।
اچھا تو اگر یہ آپ کی مرضی ہی نہ ہو تو فکر نہ کریں، پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ آج یہ مشکل نہیں ہوگا، ہم سیکھیں گے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ جتنا چاہیں اپنی مرضی کو مار سکتے ہیں۔ میں کسی ایسی بات کے لیے اس کا مشورہ نہیں دیتی جس کے متعلق آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ خدا کے کلام میں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یوں دعا کرنا چاہیے کہ خدا اگر تیری مرضی ہو تو میرے بیٹے کو بچا لے۔ یہ تو تیری واضح بات ہے۔ میں اب ان چیزوں کی فکر نہیں کرتی۔ میرا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں۔ میرا ماننا ہے وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ مجھے خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں چاہیے، تو ذہن میں آنے والی ہر ایک بات کے لیے ایک پاگل عورت کی طرح دعا کروں گی۔ آمین۔ کیونکہ اگر کوئی اور کچھ حاصل کر سکتا ہے تو میں بھی تھوڑا بہت کر سکتی ہوں۔ کیا آپ نے سنا؟ اچھا تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی تو خوبصورتی ہے، بالکل نالائق، نکمے اور ناکارہ لوگ، لیکن جب خدا انہی ناکارہ لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے تو تب ہم اس کا جلال دیکھتے ہیں، اور یہی ابلیس چاہتا ہے کہ آپ سوچیں۔ کہ تم کون ہوتے ہو اس طرح دعا کرنے والے؟ یعقوب 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے اور تفرقے اور فساد کہاں سے آ گئے؟ اور بہت سال پہلے جب خدا نے مجھے یعقوب 4 کی 1 اور 2 کے متعلق مکاشفہ دینا شروع کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی جھگڑے، فساد اور لڑائی سے پر تھی۔ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ جھگڑا اور فساد کی کیا وجہ ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے اور تفرقے کہاں سے آ گئے، تو مجھے اس میں دلچسپی ہوئی۔ زندگی میں کتنے لوگوں کو جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر اطمینان کی ضرورت ہے، وہاں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا فساد اور رنجش رہتی ہے، اور یہاں تک کہ چرچ میں بھی جھگڑا اور گھر میں بھی جھگڑا ہے۔ جھگڑا بحث اور مباحثے اور تلخ کلامی اور نا اتفاقی کا نام ہے، لیکن یہ دل میں چھپا ہوا غصہ بھی ہے، اور اس پہلو سے مجھے ہر چیز سے بڑھ کر نفرت ہے۔ یہ دل میں چھپا ہوا ایسا غصہ ہے جو چرچ میں بھی پایا جاتا ہے، شاید کوائر کے لوگوں کے درمیان۔ جی ہاں، جی مجھے لگتا ہے کہ پرستش میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ میں اچھا گاتی ہوں۔ وہ تو اپنا گیت ٹھیک سے گا بھی نہیں سکتی، میری آواز تو کمال کی ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے کیا وجہ ہے؟ خدا نے تو ہمیں اطمینان کے لیے بلایا ہے۔ یسوع نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، پیروں میں صلح کے جوتے پہن لے۔ سو وہ کہتا ہے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں۔ آئیے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں، کوئی عہدہ یا اختیار، مال و دولت، کسی اور کی چیزوں کی چاہ۔ یعقوب 4 کی 2، تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں وہ نہیں ملتا جو تم چاہتے ہو، چونکہ تمہیں سیدھے طریقے سے نہیں ملتا، سو تم خونی بن جاتے ہو، کیونکہ جہاں تک دل کا سوال ہے نفرت کرنا خون کرنا ہے۔ سو آئیں اب ذرا اس مشکل پہلو پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے میں تو کسی سے بھی نفرت نہیں کرتی، لیکن کیا مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ جی نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی، البتہ میں ان سے نفرت نہیں کرتی۔ جانتے ہیں بائبل میں کوئی تیسری صورت نہیں ملتی کہ تم غضب اور نفرت کی آگ بھڑکاتے ہو اور فرحت اور اطمینان اور خوشی نہیں پاتے جس کی تم تلاش میں ہو۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم جواب پڑھیں، وہ کہتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں اداسی کی کیا وجہ ہے؟ لوگ اطمینان اور خوشی سے زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ وجہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں آپ چاہتے ہیں لیکن پاتے نہیں۔ مطلب اگر آپ اداس ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایسی چیزیں نہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس ہو۔ اگر یہ کوئی زیادہ گہری بات ہے تو میں آہستہ بول لیتی ہوں۔
میں کتنے سالوں تک یہ سوچ کر اداس رہی کہ میری منسٹری اتنی بڑی نہیں تھی. بہت سالوں تک. جانتے ہیں ہم ایک سفر پر ہیں اور زندگی بس منزلوں ہی کا نام نہیں بلکہ اس کا تعلق سفر سے زیادہ ہے, نہ کہ کسی اور بات سے, اور آپ کو اس سفر کا لطف اٹھانا سیکھنا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جب میں کسی منچاہی چیز کی طرف بڑھتی ہوں تو اس دوران خدا میری زندگی میں اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ جب اس چیز کو پانے کا وقت آئے تو پتہ لگے کہ یہ تو میں چاہتی ہی نہیں ہوں. آپ میں چند پیاری دلاری کنواری لڑکیاں ہیں جو یہ طے کر چکی ہیں کہ شادی کے بنا تو وہ ہرگز خوش نہیں رہ سکتی, اور آپ میں سے چند لوگ 30 سال سے شادی شدہ ہیں اور آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ اس شادی کے ہوتے ہوئے خوش نہیں رہ سکتے. لیکن سنیں, چاہے کچھ بھی ہو, جب تک ہم خدا کی دی ہوئی چیزوں سے خوش ہونا نہیں سیکھ لیتے. میں نے کہا جب تک ہم خدا کی دی ہوئی چیزوں سے خوش ہونا نہیں سیکھ لیتے. اب بائبل مقدس میں پولوس رسول کی بات مجھے بے حد پسند ہے. وہ کہتا ہے میں نے سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی میں راضی رہوں. اور ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے کہ میں نے ہر حالت میں مطمئن رہنا سیکھا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس حالت میں مطمئن کہ جس میں بدلاؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیکھیں, آپ بدلاؤ کو دیکھنے کی چاہت کر سکتے ہیں, آپ زندگی میں چیزوں کے مختلف ہونے کی چاہت کر سکتے ہیں, آپ شادی کی خواہش کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اداس نہ رہیں. تم پاتے نہیں کیونکہ مانگتے نہیں. آمین. یہی سارے مسئلے کا حل ہے. کیوں اتنا جھگڑا, فساد اور لڑائی اور تلخ کلامی اور یہ سب کچھ ہے؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں. آپ کسی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ہے اور آپ حسد اور جلن کا شکار ہو جاتے ہیں, تو بھی آپ کو من چاہی چیز نہیں ملتی. مسئلہ کیا ہے؟ تم پاتے نہیں کیونکہ مانگتے نہیں. بہت سال پہلے میں نے یہ پڑھا جب میں بدن کے کاموں میں پڑی ہوئی تھی. اب بدن کے کام آپ جانتے ہیں. ہم خدا کی دی ہوئی چیزوں سے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صرف خدا کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر آپ اپنے جیون ساتھی کو بدلنے کی کوشش میں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. آپ عاجزی سے خدا کے پاس جا سکتے ہیں. یاد رہے, عاجزی سے خدا کو کہہ سکتے ہیں, خدا میں جانتی ہوں میرے اپنے بڑے مسائل ہیں, اور اگر میں اس مسئلے میں خود غلط ہوں تو مجھ سے دور کر, لیکن میں تجھ سے چاہتی ہوں کہ ڈیو کو بدل دیں. یا ہنری کو, یا ہربرٹ کو, یا چارلی کو. یا اگر آپ مرد ہیں تو میری لو, میری جین یا جینٹ, جو بھی ہے. یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم اپنے بچوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر آپ کے 4 بچے ہیں اور چاروں ہی مختلف ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہو جائیں, جبکہ ہم خود کو بھی ابھی تک پسند نہیں کر پائے. کیا یہ ایک بھیانک بات نہ ہوگی اگر گھر کے تمام افراد آپ جیسے ہو جائیں؟ دیکھیں, میں نے بدن کے کاموں میں پڑھ کر خود کو مار ہی لیا تھا, اور جب میں نے اس حوالے کو دیکھا تو خدا کی شادمانی نے مجھے گھیر لیا. تم پاتے نہیں کیونکہ مانگتے نہیں. اب اس میں ذرا خوف بھی شامل ہے, کیونکہ پھر یہ سوچ آ جاتی ہے کہ اچھا, کیا ہو جو میں چاہتی ہوں خدا مجھے نہ دے؟ کیا ہوا اگر جو میں چاہتی ہوں خدا اگر مجھے نہ دے تو میں کیوں نہ اپنے طور پر کوشش کر لوں؟ دیکھیں, ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ایک اور راستہ بھی تیار رکھتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے لیے نہیں آئے گا تو ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں گے. آپ بدن کے کاموں سے نکلے بغیر زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے. اور یہ کہ تم پاتے نہیں کیونکہ مانگتے نہیں. اور خدا سے مانگتے وقت نہ ڈریں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے.
چھوٹے بچے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں جو ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور ماں باپ انہیں وہ نہیں دیتے۔ اگر خدا آپ کو کچھ نہیں دیتا تو یہ اس کی محبت ہے، وہ آپ پر سختی نہیں کر رہا، وہ صرف وہ بات جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ جی ہاں، خدا قادر ہے۔ عیسیوں 3:20 میں لکھا ہے، اب خدا جو ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ جیسا کہ یسوع نے کہا، مانگو، جانتے کبھی مجھے اپنی دعا یا ایمان کو سہارا دینے کی ضرورت پڑے۔ میں جانتی ہوں کہ زیادہ تر حوالہ جات اس حوالے سے کہاں ہیں اور میں انہیں کھولتی اور پڑھ لیتی ہوں، اور آج سب وہ میرے پاس ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ان سب کو دیکھا جائے۔ اب دیکھیں، لفظ مانگو کا مطلب ہے منت کرنا، بلانا، خواہش کرنا، اور یہ میرا پسندیدہ ہے کہ اس کا مطالبہ کرنا جو پہلے ہی آپ کا ہے۔ خدا ہمیں ہر چیز پہلے ہی مہیا کر چکا ہے۔ جب میں اپنا پیسہ نکالنے بینک میں جاتی ہوں تو میں شائستگی سے کہتی ہوں، لیکن میں دراصل اس کا مطالبہ کر رہی ہوں جو میرا ہے۔ لیکن تم پاتے نہیں کیونکہ مانگتے نہیں۔ ہم کبھی بھی خدا کے معاملے میں فرض یا قیاس نہیں کر سکتے۔ مجھے اس کی مدد عاجزی سے مانگنے پر ملے گی۔ میں یہ فرض نہیں کر سکتی کہ اگر خدا کو مدد کرنی ہوگی تو مدد کرے گا۔ عاجز لوگ مدد پاتے ہیں۔ میں خدا سے مدد مانگتی ہوں، خدا مدد کر۔ مجھے ہر دن گزارنے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ خدا سے کوئی چیز مانگنے سے نہ ڈریں جو آپ کی ضرورت یا چاہت ہے۔ یوحنا 14:12 سے 14، یوحنا 15:7 سے 8، یوحنا 15:16، یوحنا 16:23 اور 24، یوحنا 16:26 اور 27۔ ان سب میں لکھا ہے، مانگو جو بھی تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ کیا زبردست وعدے ہیں! دیکھیں، آپ ایک حوالے کو کھول کر یہ سب نہیں دیکھ سکتے، اور حوالہ جات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنی ہے۔ سو ہمیں خدا کے کلام کی پوری تعلیم چاہیے، لیکن یقیناً میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے نہ ڈریں کہ آپ کی دعا خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اور اس ڈر سے آپ دعا ہی نہ کریں۔ دیکھیں، جب آپ خدا کو زیادہ سے زیادہ جان رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں دلیری اور جوش سے کام لیں، اور خدا سے صرف یہ کہیں کہ اگر یہ تیری مرضی نہیں ہے تو مجھے نہ دے۔ میں ایسی کوئی چیز نہیں چاہتی جو تیری مرضی کے خلاف ہے۔ کاش ہم اس بات کو کہنے کے لائق ہوں کہ ہم تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ پتہ ہی یوحنا 15 میں یسوع نے کہا، اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہے مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور میں سوچا کرتی کہ خدا ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، کیونکہ میں پہلے سے جانتی تھی کہ جو چیزیں میں مانگ رہی تھی شاید وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس میں ایک بھید ہے کہ وہ کہتا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو، یعنی رہنا، چلنا، جینا۔ خدا نے ہمیں صرف اتوار کی صبح کے لیے نہیں بلایا۔ وہ صرف اتوار کی صبح آپ کے دل میں رہنا نہیں چاہتا، بلکہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، پورا ہفتہ رہنا چاہتا ہے۔ آپ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کس کے ساتھ گھومتے ہیں، ٹی وی پر کیا دیکھتے ہیں، سو یہ ہے اس میں قائم رہنے کی بات۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو۔ اور پھر وہ کہتا ہے اگر میری باتیں تم میں قائم رہیں۔ سو اگر میں کلام پر دھیان کر رہی ہوں اور میں کلام کو جانتی ہوں اور کلام میری زندگی ہے اور یقیناً میرا رشتہ خدا کے ساتھ اور اس کا کلام ہر وقت میرے اندر ہے، تو میں خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں مانگوں گی۔ سو جبکہ آپ راہ میں ہیں، جبکہ آپ بڑھ رہے ہیں، خدا سے مانگنے سے نہ ڈریں، لیکن اگر نہیں ملتا تو اداس مت ہو۔ چاہے آپ کوئی بھی ہو یا آپ نے کچھ بھی کیا ہو یا آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو، آپ خدا سے اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں، اور اسی کو ہم دعا کہتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں سادہ مگر طاقتور دعا کرنی ہے۔ مرکز 11:24 میں لکھا ہے، اس واسطے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو ایمان رکھو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔